بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، میں 1982 سے لے کے 1986 تک داؤد کالج آف انجینئرنگ میں پڑھتا رہا۔ وہاں پاکستان چوک کے قریب ایک ہاسٹل تھی، مٹھرام ہاسٹل، وہاں ہم رہتے تھے۔ تو میرا ایک روم میٹ تھا جس کا نام نور حیدر تھا، آج کل لاس اینجلس میں وہ ہے، میں USA امریکہ میں ہے۔ تو ایک اور لڑکا تھا، وہ رحیم یار خان کا تھا، اس نے کوئی اپنی تنظیم بھی بنائی ہوئی تھی، اسلامی تنظیم بنائی ہوئی تھی، اور DJ کالج میں پڑھتا تھا وہ۔ تو منصور جو زمانے میں پاکستان ہاکی ٹیم کا گول کیپر تھا، بعد میں کپتان بھی ہوا، وہ اس کا دوست تھا، تو اس کے ساتھ ہم گھومتے پھرتے تھے۔ تو ایک رات کو ہم نے کہا کہ حکیم سعید کی کلینک میں جاتے ہیں، قریب ہی تھا، سیوک وہ کوئی نام ہے اس کا، بہرحال وہ ادھر پاکستان چوک کے قریب ہی جو ہے، وہ آرام باغ کے پیچھے جو ہے، اس جگہ کا نام ہے لیکن ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا تھا۔ تو وہ حکیم سعید جو ہے، وہ لوگ جو اس کو چیک کرانے کے لیے آتے تھے، وہ رات کو ہی آ جاتے تھے عشاء کے بعد، اور پھر وہ لائن لگ جاتی تھی، اور صبح فجر کی نماز کے بعد جو ہے حکیم سعید آتا رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر وہ چیک کرتا، اور لائن ابھی باقی ہوتی، اس کا وقت پورا ہو جاتا، اور پھر کچھ لوگ جو ہے واپس ہو جاتے، وہ چیک نہیں ہو سکتے۔ تو ہم نے پروگرام بنایا، ہم 3 تھے، وہ نور حیدر، میں، اور جو ہے وہ جو مولوی صاحب تھے جنہوں نے اسلامی تنظیم بنائی تھی اسٹوڈنٹس کی، وہ DJ کالج میں پڑھتے تھے، اور منصور کے دوست تھے گول کیپر کے۔ تو ہم جو ہے پھر وہاں گئے عشاء کے بعد، جب لائن لگنے لگی تو ہم تیسرا چوتھا نمبر ہم تینوں کا ہو گیا، اور پھر ہم کچھ دیر کھڑ رہے، بور ہو رہے تھے، تو ہم نے کہا چلو کلفٹن چلتے ہیں۔ تو وہ جو ہم نے آگے پیچھے جو لوگ تھے، وہاں ہم نے 3 جو ہے اپنے نمبر وہ رکھوا دیے، اور جو ہے ہم پھر موٹر سائیکل پہ، نور حیدر موٹر سائیکل چلا رہا تھا، اور وہ درمیان میں بیٹھا تھا، میں پیچھے بیٹھا تھا، وہ چلے گئے۔ راستے میں جو ہے کلفٹن ہم جا رہے تھے، راستے میں ایک بنگلے میں وہ ایک سیکورٹی گارڈ نظر آیا، تو اس کو نور حیدر نے زور سے کہا کہ ڈاکو آ رہے ہیں، تو اس نے کہا آنے دو، میں تیار ہوں۔ پھر آگے تھوڑا سا آگے گیا، یہ پتہ نہیں 12 کے بعد تھے، 1 بجے تھا، یا جو بھی، روڈ سنسان تھی، ٹائم مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں کتنا ہے، لیکن رات کے 12-11 کے بعد ہی تھا، 11 کے بعد ہی تھا، سنسان تھی روڈ، اس وقت کوئی نہیں آ جا رہا تھا۔ تو اتنے میں پولیس موبائل آئی، وہ دوسری طرف سے، ہم کلفٹن جا رہے تھے، وہ اس طرف سے آ رہے تھے، 2 رویہ روڈ تھی، انہوں نے ہمیں اشارہ کیا رکنے کا، تو یہ نور حیدر نہیں رکا، آگے چل دیا، انہوں نے آگے سے جا کے وہ گاڑی اپنی موڑی اور ہمارے پیچھے لگے۔ اب نور حیدر نے موٹر سائیکل کو اور تیز کر دیا، اور پھر ایک برانچ روڈ، یعنی ایک گلی میں جو ہے، ایک روڈ گلی کی میں جو ہے ایک اسٹریٹ میں گھس گئے، اور پیچھے اب موبائل آ رہی ہے پولیس کی، اور پھر جو ہے وہ اینڈ پہ روڈ جہاں ختم ہو رہی تھی، وہاں ایک زیر تعمیر بنگلہ تھا، اس کے اندر گھس گئے۔ اب انہوں نے گنے تان کے ہمارے پیچھے آ گئے اور ہینڈز اپ کر دیا۔ اب وہ جو ہمارے ساتھ وہ اسلامی والا تھا، وہ اس کا ایک ہاتھ بھی نکلی تھا، آرٹیفیشل تھا، اس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا تھا، تو وہ آرٹیفیشل ہاتھ لگایا ہوا تھا، پورا بازو اس کا آدھا جو ہے وہ اس نے لگایا ہوا تھا۔ تو بہرحال وہ پھر ہمیں چیک کیا تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اس کے پاس کچھ دوائی شوائی تھی، تو پھر اس نے بتایا کہ وہ رحیم یار خان کا تھا، اس نے بتایا کہ وہ میرا فلاں آدمی جو ہے، وہ میرا جو ہے پولیس میں تھا، وہ انسپیکٹر تھا، جو بھی تھا، اس کا حوالہ دیا اس نے۔ تو وہ جو موبائل میں تھے، وہ تو ایک اس کا بالکل اس کے ساتھ کام کرتا تھا، اس نے جب اپنی وہ پہچان کرائی تو اس نے کہا پاگل آدمی، بیوقوف لوگو، تم کیوں نہیں رکے، اب ہم آپ کو گولی مار دیتے تو پھر جو ہے تم لوگ مر جاتے، یعنی تم نے تو انتہائی نالیکی کی ہے اور بے وقوفی کی ہے۔ بہرحال پھر وہ جب اس کی جان پہچان آ گئی تو پھر انہوں نے ہمیں کچھ نہیں کہا، تھانے میں نہیں لے کے گئے، اور وہاں پہ انہوں نے چھوڑ دیا۔ پھر واپس ہم آ گئے، کلفٹن نہیں گئے، واپس آ گئے، اور پھر اپنے نمبر پہ کھڑے ہوئے، تو پھر فجر میں جو ہے نماز پڑھ کے حکیم سعید صاحب آئے، تو پھر میں نے جب دکھایا تو بڑے اخلاق سے اور ہنس کر مسکرا کر میں پوچھا کہاں کے رہنے والے ہو، اور پھر جو ہے مجھے حوصلہ افزائی کی، اس نے کہا تم جوان ہو اور یہ ہو، پھر دعائی بھی دی، ماشاء اللہ، اس نے، اللہ اس کو جنت نصیب فرمائے، بڑے خوشی سے اخلاق سے جو ہے وہ ملا۔ تو یہ قصہ سنانے کا مقصد یہ تھا کہ جوانی دیوانی ہوتی ہے، اس میں آدمی بے وقوفی کرتا ہے، تو خاص کر کے جوانوں سے یہ ہے کہ بے وقوفی نہ کریں، سوچ سمجھ کے کریں، ہر کام اللہ کے حکم کے مطابق کریں، نبی علیہ السلام کے مبارک طریقے کے مطابق کریں، اور سوچ سمجھ کر کریں۔ اب اگر ہم وہ جو ہے پولیس والے ہم پر گولی چلا دیتے تو وہ چلا بھی سکتے تھے، لیکن بس اللہ نے ہمیں محفوظ رکھا، ہماری زندگی تھی، بچ گئے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ احتیاط کی جائے، ہر کام میں سوچ سمجھ کر کیا جائے۔